واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ دیکھیں ہمارا یہ کیمپ تقریباً آخری مراحل میں ہے اور گفتگو چل رہی ہے اسلامی فیملی سسٹم کی، اور کل کی گفتگو جو ہوئی تو وہ یہ تھی کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں ہے۔ فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر، بیوی اور اس کے بچے یہ ایک یونٹ ہوتے ہیں، اور یہ پوری دنیا، پوری کائنات ہے، اور اس میں کسی کی دخالت ناگزیر ہے۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کے درمیان کسی کو نہیں آنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بہت سے مسائل کیا ہے، بہت سے مسائل کسی تیسرے آدمی کی دخالت کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی شادی کرتا ہے، لڑکی والے شادی کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، لڑکا خرچہ کرتا ہے، پیسہ خرچہ کرتا ہے، لڑکوں کو پیسہ لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ولیمے میں اور دنیا کے جھمیلے میں بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ایک شادی میں اگر لڑکی اور لڑکے کا آپ ملا کے سوچئے تو لاکھوں روپے کا بجٹ بنتا ہے۔ اور میں اس بات کو اکثر کہتا ہوں کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا فنکشن، ایک ایسا پروگرام جس میں 10-20 لاکھ، مطلب 10-20 لاکھ تو ہمارے نارمل لوگ ہیں نا، جو لوگ خرچہ کرنے والے بہت لمبا خرچہ کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچہ ہو اور مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال کے بعد کیا ہو جائے، یہ اس شادی کا نتیجہ کیا ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ یعنی کیا، یعنی یہ 20 لاکھ روپے صفر، زیرو ہو گئے، کوئی مطلب نہیں ہوا نا اس کا۔ ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے خرچہ کیے ہم نے، صرف وہ جو زیورات بنائے گئے تھے وہ سیو ہیں، وہ اسی کی ویلیو ہے، کبھی وہ بھی چلے جاتے۔ تو اس بات کو کہ ہمارے پاس اصل کیا ہے، میں نے ایک سال مرشد آباد جاتا ہوں خمسہ پڑھنے کے لیے، صرف سوچ پہ 5 بجے سے پڑھی تھی کہ ہمارے پاس سوچ بدلنی چاہیے، ہماری فکر بدلنی چاہیے۔ کوئی بھی انقلاب سوچ بدلنے سے آتا ہے، ہم نہیں سوچتے ہیں۔ اتنا پیسہ خرچہ کیا لڑکی والوں نے، لڑکے والوں نے، سمجھے آپ، جس کا نتیجہ کیا ہوا آخر میں، زیرو۔ یہ کتنی بری بات ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے فیملی سسٹم میں، اور میں بتاؤں آپ کو کہ شاید ہی کوئی فیملی ہو جہاں کے اوپر اختلاف نہ ہو، شاید کوئی ہو، میں تو کہتا ہوں شاید ہر فیملی میں ہے ایسا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب مسائل ہر فیملی کے، ہر گھر کے ہیں، تو اس پہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی ہے، اس پہ باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ جو ہمارے روز کے مسائل ہیں، اچھا سب پریشان ہیں، عورتیں اپنی طرف پریشان ہیں، مرد اپنی جگہ پریشان ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ٹینشن میں ہے۔ ان مسائل پہ گفتگو کر کے ان کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا؟ ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نے ہم کو اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس نہیں کیا ہو، نماز بتایا، روزہ بتایا، حج بتایا، خمس بتایا، زکوٰۃ بتایا، اخلاقیات بتایا، تو کیا فیملی کے نظام کو نہیں بتایا؟ آپ نظام خانوادہ دیکھیے، یہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ بیوی، شوہر اور بچے یہ ایک یونٹ ہیں، یہ ایک فیملی ہے۔ اس فیملی میں کسی تیسرے کی دخالت نہیں ہونی چاہیے۔ بات رہی جو بات آگے آئے گی والدین کی، اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو یہ ایک یونٹ ہے، اس میں کسی کی دخالت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم روایت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم روایت کو بعنوان روایت سن کے، مجلس سن کے ٹال دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، سنتے ہیں نا کہ امام کو زہر دیا گیا، امام کو زہر دیا گیا۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنے ایک بچے کو کہاں بھیجا؟ امام حسین کے گھر بھیجا، جناب زینب کے گھر بھیجا۔ حسن حسین دونوں بھائی ہیں، لیکن دونوں کے گھر کیا ہیں؟ آپ وہاں جائیے گا، کوفے جائیں گے تو مسجد کوفہ کے پیچھے جو مولا علی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ وہ ٹیمپریری وہاں کے اوپر آئے تھے، اس لیے وہاں پہ انہوں نے اپنا گھر الگ نہیں بنایا تھا، معلوم تھا، ورنہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا اپنا الگ الگ گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے میں کیا ہے، ایسے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو روایتیں سنتے رہتے ہیں اس کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہماری فیملی کے لیے؟ اور اسلام کتنی اچھی بات ہے، اسلام ہماری زندگی کے ہر مرحلے کا حل ہے، سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے۔ میں نے بتایا اپنے بچوں کو کہ اسلام کیا ایک میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کوشچن کو حل کرو گے، اور صحیح کوشچن حل کرو گے تو آنسر صحیح آئے گا۔ بیچ میں 1 0 گڑبڑ کر دیا آپ نے، اگر 1 0 بھی گڑبڑ ہو گیا تو آنسر صحیح نہیں آئے گا۔ 0 جگہ 1 کر دیا
آنسر صحیح نہیں آئے گا۔ آج ہمارے جو آنسر صحیح نہیں آ رہے کیوں ہیں؟ ہمارے آنسر صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس اسلام کے میتھمیٹکس کے اسٹیپس میں کیا کرتے ہیں، اسٹیپس میں گڑبڑی کرتے ہیں۔ شادیاں اسلامی نہیں کرتے ہیں، فیملی کو اسلامی رکھتے ہیں، تو بچے اسلامی کیسے پیدا ہوں گے صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا اسلامی شادی میں کہ شادیوں کا کیا حشر ہے، کس قدر ہم گناہ کرتے ہیں شادیوں میں۔ شادی کارڈ سے لے کے منگنی سے لے کے بارات اور اللہ اکبر کس قدر ہم گناہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اثرات ہیں ہماری زندگی کے اوپر، ظاہر سی بات ہے۔ ایک گناہ گار انسان اور ایک پاک و پاکیزہ انسان دونوں فرق ہونا چاہیے۔ پھر ہمارا جب فیملی سسٹم شروع ہوتا ہے، جب نظام خانوادہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں بچوں کو تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یقین مانیے تجربہ کیسے ہوتا ہے؟ تجربہ انسان کو عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک بچی جو گھر میں رہ رہی ہے، یہ اپنے والدین کو دیکھ رہی ہے، یہ بہت کچھ اس نے سیکھ رکھا ہے۔ رہی بات کھانے پکانے کی، تو جو بچیاں اسکول کالج جاتی ہیں وہ بھی تھوڑا بہت کھانا پکانا جانتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انڈا فرائی کرنا جانتی ہیں، بوائل کرنا جانتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو تم کو آتا ہی ہے۔ چائے بنانا آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور ایسا نہیں ہے، جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کو ہماری فیملی چلانا ہے اب، تو کیا ہوگا؟ جب فیملی چلانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ سیکھیں گے، اور سیکھنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، ممی پاپا صرف ہاتھ پکڑ چلنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوڑنا گرنا پھر اٹھنا یہ خود ان کو آتا ہے۔ لہذا بعض اوقات یہ بہانے ہوتے ہیں کہ ارے بہو کو الگ کر دیں گے تو اس کو پھر تجربہ کچھ نہیں ہے۔ کس نے کہ تجربہ نہیں ہے؟ اس بچے بھی اسکول دیکھا ہے، کالج دیکھا ہے، اسٹڈی کر کے پڑھ رکھا ہے، اس نے سوشل سائنس پڑھ رکھا ہے، سب کچھ کو معلوم ہے، کسی نے کیسے نہیں معلوم ہے؟ یہ بہانے ہیں۔ لہذا اس درس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا تصور نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا گھر الگ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر لڑکے کا اپنا الگ گھر ہونا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ اس سسٹم کو نافذ کرے گا، یہ سسٹم کو ہم کو، چونکہ ہم لوگ غیر مسلم سماج کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہم ان سے کیا ہوئے؟ متاثر ہوئے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ کے دین اور ایمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ سے لوگ سیکھیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور تھا کہ ہم نے لوگوں سے سیکھا۔ ہمارے پاس شادیوں میں 90% رسمیں کیسی ہیں؟ 90% رسومات غیر مسلمانوں کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بتا رسول اللہ کو ہلدی کب لگی؟ رسول اللہ کو ہلدی نہیں لگائے گی، مرچی نہیں لگائے گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہلدی مرچی لگاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسروں سے چیزیں لیا، ہم نے انہیں کیا دیا؟ کبھی آپ بیٹھ کے سوچیے کہ غیر مسلمان کے پاس مسلمانوں کی کیا چیز ہے؟ اسلام کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ سچائی ہے۔ آج آپ دیکھیے، اردو میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، جاپان میں سالانہ کئی ہزار کروڑ روپے پولیس اسٹیشن میں لا کے جمع ہوتے کی پڑے ملے ہیں۔ کئی ہزار کروڑ۔ پھر کسی کے پاس گر گیا، ہمارے پاس گر کے دیکھو، کیا سمجھے آپ؟ 10 کروڑ گر گیا تو آپ کو 2 منٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایمانداری، سچائی کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے پاس سچائی نہ ایمانداری ہے۔ کیا وہ ہم نے لوگوں کو نہیں دیا؟ لوگوں سے ہم نے سیکھا، اور کیا سیکھا؟ اچھا نہیں سیکھا، برائی سیکھا۔ سمجھے آپ؟ یہ نیک، یہ شگون، سمجھے آپ؟ یہ دنیا کے رسومات کہاں سے لے کے آئے ہم جو ہے غیر مسلمان سے لے کے آئے۔ ہم نے انہیں کیا دیا؟ ہم نے کچھ نہیں دیا انہیں۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حرم پہ ہندو آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ نظر کرتے ہیں۔ اس سے آپ کے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ان کی مراد پوری ہوتی آ کے کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے اسلام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو گیا ایسا۔ البتہ ہے، ہماری عزاداری سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ وہ علم تھا، تابوت تھا، تعزیہ تھا، وہ آئے اپنی عقیدت انہوں نے پیش کی اور ہو گیا۔ ہم نے کیا اخلاق پیش کیا؟ ہاں، ہمارے پاس یہ ہے کہ مرنے جینے میں ہیں اور کیا شادی بیاہ میں ہم نے دوسروں سے رسمیں لے، اسی طرح جینے کا، زندگی کرنے کا طریقہ بھی ہم نے کیا کیا؟ انہیں سے لے لیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ اہل حنود کے ہاں یا جو غیر مسلمان ان کے ہاں محرم و نامحرم کا تصور نہیں ہے، شاید پہلے کبھی رہا ہوگا، وہ ان کے حساب سے تھا، چونکہ ان کے ہاں ایک مستقل فیملی کا کوئی تصور نہیں تھا۔
ان کے بنائے ہوئے اپنے قانون تھے. یاد رکھیے جو قانون ہم بنائیں گے اس کے اندر لوچ بہت ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا. چنانچہ جوائنٹ فیملی نظام کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ فیملی کا نظام ایک دن درہم برہم ہوتا ہے. اب وہ بلاسٹ کے ذریعے ہو چاہے شرافت سے ہو، اس کو ایک دن کیا کرنا ہے؟ الگ ہونا ہی ہے. لہذا ابھی جو گفتگو چل رہی تھی وہ کیا تھی؟ گفتگو جو چل رہی تھی وہ جوائنٹ فیملی کے مسائل کی تھی. یاد رکھیے ابھی کل آنٹی نے کہا کہ جوائنٹ فیملی کچھ فائدے بھی تو ہیں، لیکن آپ اگر فائدے، میں گناتا ہوں نقصانات کیا ہے، پھر گناتا ہوں فائدے کیا ہے، تو نقصانات فائدے سے کہیں زیادہ ہیں. ایک فائدہ ہے کہ سب لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ساتھ رہنا، دیکھیے جسموں کا ساتھ رہنا اور ہے اور دلوں کا ساتھ رہنا اور ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ 2 فیملیاں 3 فیملیاں آپس میں ساتھ میں رہ رہی ہیں لیکن ان کے دل آپس میں ایک ساتھ نہیں ہیں. کیا سمجھے آپ؟ اگر دل ایک ساتھ ہیں تو ایک محلہ ہٹ کے بھی ہیں، 2-4 گھر کے ہٹ کے بھی ہیں تو ٹھیک، مسئلہ نہیں، نو پرابلم ہے. اگر دل ایک ساتھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں آپس میں محبت ہو. اتحاد ساتھ میں رہنے سے نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت سے ہوتا ہے. بھائی بھائی کی جو محبت ہے، یہ محبت اگر برقرار تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہیں تو معاملہ خراب ہے. لہذا جوائنٹ فیملی میں کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی میں اصلاً ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ میں نے کل عرض کیا کہ میرے 2-3 بھائی ہیں، انسان کوئی انسان برابر ایکول نہیں ہوتا ہے، ہر انسان مختلف ہوتا ہے. سوچنا، سمجھنا، تعلیم، آمدنی، ٹھیک ہے نا، اور طریقہ کمانے کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ، انسان الگ ہوتے ہیں. پھر ان کی جو بیویاں آتی ہیں ان کے سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں. ہر بیوی الگ طریقے کی ہوتی ہے، غریب، امیر، پڑھی لکھی، تھوڑا جاہل، جاب کرنے والی، پیسہ کمانے والی، سوچنے والی، اسلامی، غیر اسلامی، ایڈوانس، ماڈرن، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے میں آپ سب کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مسائل بہت سے کھڑے ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی ہے، لڑکے کی شادی ہوئی. جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، لڑکے کی شادی ہوتی ہے، تو میں نے اس بات کو عرض کیا کہ سسرال دونوں کی فرق کرتی ہے. لڑکے کے سسرال میں اور لڑکی کے سسرال میں زمین اور آسمان کا. جو آہ و بھگت، سمجھے آپ، جو عزت و احترام کس کا ہوتا ہے؟ داماد کا ہوتا ہے، اتنی بہو کی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خوب بالخصوص اگر فیملی بڑی ہے، سمجھے آپ، اگر بچے کی شادی ہوئی اور اس کی 2-3 بہنیں ہیں، بھائیاں ہیں، ٹھیک ہے، سب جیجو جیجو کیا ہے؟ لگے رہتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب ایک آدمی شادی ہوتی ہے، وہ نئی محبتیں پاتا ہے. یہ سالی ہے، یہ سسرے ہے، یہ ہے، فلاں 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 ہیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کچھ دن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف جھکاؤ، یہ فطری ہے کہ جھکاؤ ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ تو جب ہمارے گھر والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا ان کی طرف جھک رہا ہے تو ان کو ایک ٹینشن ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا، جو لوگ کا غلام ہو گیا، سسرال والوں کا ہو گیا. یہ غلط بات ہے. رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں. سنا آپ نے کبھی؟ رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ نسبی رشتہ، ایک ہوتا ہے سببی رشتہ. ٹھیک ہے، معلوم آپ کو؟ نسبی رشتہ اور سببی. نسبی رشتہ جسے کہتے ہیں وہ خون کا رشتہ. ماں بیٹے کا رشتہ کیا ہے؟ یہ نسبی ہے، خون کا رشتہ ہے. باپ بیٹا کا رشتہ کیا ہے؟ یہ نسبی ہے، خون کا رشتہ ہے. بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ کیا ہے؟ یہ نسبی اور خون کا رشتہ ہے. یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو سسرالی ہے یہ سببی ہے. سبب کیا ہے؟ ایک دعوت، ایک عقد کا نکاح. سمجھے آپ؟ اس کے علاوہ عقد نکاح کے سبب کے ذریعے سے ہمارے یہ رشتہ دار ہوئے ہیں، جس میں کیا ہے؟ جس میں کوئی دم نہیں ہے. ایک طلاق کے صیغے سے یہ رشتہ کا جگہ ختم ہو سکتا ہے، ایک حادثے کے ذریعے سے یہ رشتہ. تو ہمیں ہمارے گھر والوں کو، والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ رشتہ ہمارا کیا ہے؟ یہ رشتہ ہمارا نسبی ہے. بیٹا ہمارا بیٹا رہے گا کچھ بھی ہو جائے. کیا سمجھیں آپ؟ ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کیا سمجھے؟ کچھ بھی ہو جائے یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لہذا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی تربیت پہ کتنا بھروسہ ہے. ہم نے بچے کو پال پوش کے جوان کیا، بڑا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا سسرال والوں کا. نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا وہم ہے، وہم. یہ معلوم کیا ہے؟ یہ صرف کچھ دن کا ہوتا ہے. یہ پھول کھلا ہے، کچھ دن مرجھا جائے گا.
جتنے بھی داماد ہیں آپ دیکھ لیجئے، جو داماد والے دیکھ لیجئے، شروع میں نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو بڑا جھکاؤ رہتا ہے، آنا جانا بہت بڑی، ٹھیک ہے، پھر دھیرے دھیرے مہینہ، سال مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال 2 سال، پھر ایک بعد بچے ہو گئے، پھر مسئولیت میں آؤ، پھر ختم ہیں۔ پھر ممی کو آپ روز فون کرتے ہیں، ساس کو کب کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ ہم ذرا سی دیر میں پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمیں اپنے بھروسہ نہیں ہے، ہم نے اپنے بچے کو تربیت کیا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دو اپنے بچے کو۔ میں پھر جو میری آواز جب تک پہنچ رہی، میری چینل کے ذریعے سے، جو والدین جن کے بچے جوان ہیں، ان کے لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں کر کے اپنے بچوں سے بالکل ٹینشن نہیں لیجیے، جاؤ سسرال میں کچھ دن رہو۔ سسرال میں جب داماد، بتاؤ آپ کو آتا ہے، ہمارے پاس گاؤں میں بہت اچھی سی کہانی اس کے بارے میں ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، لوگ جو کہتے ہیں کہانیاں، کیا کہتے ہیں علاقائی۔ تو داماد سسرال میں جا کر رہا، گیا 1 مہینہ، بعض بغیرت ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سمجھے آپ، ہماری بات بغیرتوں کی نہیں ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ حس والے ہیں وہ سسرال میں گئے، 2-4 دن رہے، ہفتہ بھر رہے، مہینہ بھر رہ گئے، وہ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز آتی بھی ہیں، سمجھے آپ، ایک ویڈیو آئی تھی، داماد گیا، پہلے دن گیا، بہت سا ناشتہ لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جیزو کیا چاہیے آپ کو، سمجھے آپ، یہ شادی کے شروع کی بات ہے۔ 4-6 مہینے بعد آیا، سمجھے آپ، تو کھانا رکھا ہوا ہے، اور ساس بیٹا کو چاہیے ہی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ 1 سال 2 سال بعد آیا تو کیا دیکھا، پانی رکھا ہوا ہے خالی، کھانا بھی نہیں ہے۔ یہ نیچرل ہے، یاد رکھیے، یہ میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، بالخصوص ان ماؤں سے جن کے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، سسرال کا ہو گیا، گئی، اصل میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سسرال میں ایک لڑکا، اس کی رسپیکٹ کچھ ہی دن نہیں تھی، جب تک نیا نیا ہوتا ہے۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، ایک بچی سے شادی ہوئی، اس کی پہلا داماد آیا، خوب اس کی رسپیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوئی۔ اب کیا ہوا اس کے بعد، سال 6 مہینے بعد چھوٹی کی شادی ہو گئی۔ یہ بڑے کے اپنے آپ کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ نیا ہے۔ اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، کسی کا بیٹا کسی کے ہاتھ سے نہیں نکلتا ہے، نہ بہو نہ سمجھنا، کوئی کسی بیٹا، یہ نسبی رشتہ ہے، خون ہے، یہ الگ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن عورتیں کیا ہوتی ہیں، اور جہاں ان کے ٹینشن آیا وہیں سے باتیں بولنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتی ہے، باتیں بہت آگے چلی جاتی ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، میں بتاؤں آپ کو، ہر انسان کے اندر ہارمونس ہوتے ہیں، معلوم آپ کو ہیں، آپ نے پڑھا ہے نا، ہارمونس کیا ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں بات آتی ہے، ارے یہ لڑکا تو جا رہا ہے بھائی، جو کو غلام ہو گیا، سسرال والوں کو ہو گیا، سالوں کو لیے کر رہا ہے، بھائی خیال نہیں کر رہا ہے، اپنی بہن کو نہیں دیکھ رہا ہے، سالے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں کیا جب ذہن میں آتی ہیں تو نگیٹو ہارمونس کیا ہوتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس میں شیطان اپنا کام کرتا ہے اور فکر کو آگے بڑھاتا ہے، ہاں سمجھے آپ، تائید کرتا رہتا ہے۔ کچھ حادثات، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ، اپنی بہن جائی بیٹھی تھی، کالج نہیں گئی، جا کے سالے پہنچا کے آ رہے ہیں، ارے اپنی بہن کچھ نہیں، سالی بہت ہو گئی، کیا ہے، اس سے نگیٹو ہارمونس ایکٹیو ہوتے ہیں۔ شیطان اس میں کیا کرتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اختلاف شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو داماد کی سسرال میں آہ بھگت ہے، سمجھے آپ، یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ جتنے لڑکے میری بات سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جن کے جو اپنے بچوں شادی کیے ہوئے ہیں وہی والدین سن لیں کہ یہ چاندنی کیا ہے، 4 دن کی ہے، اس کے بعد پھر اپنا گھر ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی سسرال ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس بات کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے، اور اس بات کو لے کے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، تو اس کو آپ سمجھیے۔ بہو آتی ہے، بہو اگر اپنے گھر میں آئے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بہو آتی ہے ایک دوسرے نظام، ایک نظام کو چھوڑ کے دوسرے نظام میں آتی ہے، وہ اس کا نظام جو تھا اپنے گھر کا، اس کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ سسرال میں آئی ہے، یہاں کے طریقے الگ ہیں، اس کو اب یہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو یہاں قربانی دینا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس لڑکی کو لے کے آئے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مقام قربانی میں ہے، یہ اپنے گھر کے سسٹم کو چھوڑ کے آئیے، ہمارے سسٹم میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ایک انسان کے نفس کو اسلام کیا کہتا ہے، کم سے کم 40 دن چاہیے، 40 ڈیز۔ اگر آپ 40 دن نمازیں سب پڑھ لیں، اسلام کہتا ہے کافی، پھر 41 دن آپ کو الارم کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر یہ کہ نفس کیا چاہتی رہو۔
تو ایک لڑکی کو ایک نئی فیملی میں آ کے، اچھا بالخصوص جب وہ جوائنٹ فیملی ہو، وہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہر کا مزاج الگ ہوتا ہے. بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت جلدی کیا ہوتی ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. ہم مٹی کی طرح کی ہوتی ہے نا، بعض مٹی بہت نرم ہے، جو سے سیب دے دی سیب میں، بعض تھوڑا کڑک ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے. بعض بالکل کڑک ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ سب لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، بعض لڑکیاں واقعی خطرناک ہوتی ہیں، جن سے شوہر پریشان، سسرال والے پریشان. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم کیا کرنا، ہمیں بچیوں کی تربیت ایسا کرنا کہ وہ جس ماحول میں جائیں وہاں پہ جائیں بہت جلدی سے ایڈجسٹ ہو جائیں. لیکن جوائنٹ فیملی کے مسائل ہوتے ہیں وہ یہاں کے اوپر کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ جس کا ہے ساس اور بہو کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے میں کسی مرجع کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مراجع ہندوستان کے نہیں ہیں، ہمارے مراجع ہندوستان کے نہیں ہیں، ہمارے مراجع ایران کے ہیں یا عراق کے ہیں. ایران عراق میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. اگر ہمارے مراجع ہندوستان میں ہوں اور یہاں کے جوائنٹ فیملی سسٹم کو دیکھیں تو میں تو کہتا ہوں پہلا فتویٰ کیا ہو، پہلا فتویٰ یہ ہو کہ ساس اور بہو کو ساتھ میں رہنا جائز نہیں ہے. کیا سمجھے، ساس اور بہو کا ساتھ میں رہنا جائز نہیں ہے. اکثریت، دیکھیے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثریت اگر ہم 99 تک لے جائیں اس پرسنٹ کو تو کم نہیں ہوگا. ہاں ابھی بتاتا ہوں کہ ہوا بنایا گیا ہے، ہوا کیوں بنایا گیا ہے. سنیے اب یہاں کے اوپر کیا ہے، یہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے، کون سا گھر ہے جب ساتھوں میں اختلاف نہیں ہے. میں جانتا ہوں جتنے ہمارے پاس بچے پاس جاننے والے ہیں، اکثر کے یہاں کیا ہے، بہو آئی کچھ دن رہی اور جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں، میرا ماننا یہ ہے کہ ہم کو چاہیے اس بات پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے. میں مثال دوں ایک فیملی کی، ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، مثلا میں 2-3 لڑکیاں ہیں، 2-3 لڑکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا، ایک بچی شادی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، دوسری بچی شادی اپنے گھر چلی گئی. مثلا ایک لڑکے کی شادی ہوئی. اب کیا ہے، جب اس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو ماں ہے گھر میں، بچے کی ماں ہے، ایک بہن ہے، 2 بھائیاں ہیں اور ایک خود ہے. یہ 5 لوگ ہیں. چھٹی کون ہوئی، چھٹی بہو ہوئی. اب کیا، اب ہمارے پاس چونکہ اس کی فیملی اسی میں جوائن ہے، اس کو آپ یاد رکھیے، ہم نے کہا جوائن، وہ فیملی اسی میں جوائنٹ ہے. یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک فیملی کو دوسری فیملی کیا کر دیا، جوائن کر دیا. یہ پرابلم ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب یہاں کے اوپر جس سے پہلے بتایا حجاب کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، نند اور بھاوت کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، اور ساس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. گھر میں کئی عورتیں ہو جاتی ہیں. یہاں سے مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ جو شادی ہوتی ہے اس کی 2 قسم. پڑھا آپ نے اسلامی شادی میں، شادی کتنی قسمیں ہیں، 2 شادی ہیں. ایک کون سی ہے، ایک لو میرج، اور دوسری کون سی ہے، لو میرج ہو تو چلو ٹھیک ہے کہ بھئی لڑکے نے ایک لڑکی پسند کر لیا، ٹھیک ہے، ممی بیچاری کیا کریں، اب بھئی لڑکے نے پسند کیا ہے تو مجبور کر لیا. ایسی شادی میں تمام ان لڑکوں سے اس اپنے چینل، اس درس کے حوالے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لو میرج کریے تو اپنی بیوی کو لا کے اپنے الگ گھر میں رکھیے، ممی کے سر پہ نہیں ڈالیے. حقیقت امر یہ ہے، اس لیے کہ یہ جو لو میرج کی شادی ہے، جو لو میرج ہے، اس میں ممی کی رضامندی کم ہے. ٹھیک ہے، تو نے پسند کیا، لے آئے ہوں، اب لا لیے تو ٹھیک ہے بھائی، گھر میں آ گئے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم لے کے آئے، تمہاری پسند تمہاری ممی کی پسند کیا ہو جائے، ایک ہو جائے. جبکہ میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکا یا لڑکی کسی لڑکے یا لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو اوکے بول دیجیے، ٹھیک ہے، تمہاری پسند ہماری پسند، ٹھیک ہے نا. تو اگر لو میرج ہے تو ایک کیڑا رہتا ہے کہ یہ میری پسند نہیں ہے. سمجھا آپ، ہم نے اور لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں، اس سے مالدار دیکھ رکھی تھیں، اس سے اچھی دیکھ رکھی تھی، یہ کہاں اٹھا کے لے کے آیا. یہ فطری ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ کیا ہے، جب یہ کیڑا رہے گا تو یہ کاٹے گا تو کیا ہوگا، اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے، جب انسان کے کہتے ہیں نا، اگر کوئی چشمہ ہرا لگا دے تو سارا چشمہ ساری جگہ کیا ہوتی، ہری دکھائی پڑے گی. جب چشمہ لگ گیا ہے اس کا کہ میری پسند نہیں ہے تو اس کی اچھی بات بھی کیا لگے گی، بری لگے گی. یہ ہوگی لو میرج کی کہانی، بہت لمبی ہے. اگر ارینج میرج ہے، افسوس تو وہاں ہوتا ہے جہاں ارینج میرج ہوتی ہے. ارینج میرج کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ارینج میرج میں بچہ جوان ہو گیا، اب مائیں
لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، اس محلے اس محلے، یہ مجلس وہ جشن وہ شادی، یہاں وہاں ڈھونڈ رہی ہیں، سرچ کر رہی ہیں، گوگل گھوم رہا ہے، سرچ کرتے کرتے مجھے افسوس یہاں کے پاس، سرچ کرتے کرتے ایک بچی ملی، اس کو پسند کیا، ٹھیک ہے، بات ہوئی، الحمدللہ شادی بھی ہو گئی۔ مجھے مشکل یہاں ہوتی ہے کہ ایک عورت جب کسی ایک لڑکی کو ڈھونڈ ڈھاڑ کے سرچ کر کے، کہتے ہیں لاکھوں میں ایک ہے نا، وہ لاکھوں میں ایک ہی تو ہوئی نا، ہم نے لاکھوں میں ایک تلاش کیا، لے کے آئے، پھر جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس کو سوچئے، یہ بات کیا کہتے ہیں سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی۔ ہم جب ارینج میرج کرتے ہیں، ہمارے حیدرآباد میں لاکھوں لڑکیاں ہیں، ہم نے ان لاکھوں میں سے کہ ایک کو سلیکٹ کیا، بھائی ان لاکھوں میں سے ایک ہے، ہماری بہو لاکھوں میں ایک ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اس سے اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کو بیٹھ کے، یہاں سے باتیں ہمارے پاس بہت ساری، میں کیا کروں، بس ٹائم کم ہے، 2 دن کلاس اور ہے، یہاں سے جو ہوتا ہے آپسی نا اتفاقیاں جو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلی بات، سرچنگ میں جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے، ممبروں سے گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک عورت جب اپنے بچے کے لیے بہت، یہ اسلام شادی میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جب بہت تلاش کر رہی تو سرچ کر رہی، سرچنگ میں مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیا ڈھونڈ رہی، اگر ڈھونڈ رہی ہے کوئی موٹی پارٹی ملے، پیسے والی پارٹی ملے، جہاں جہیز خوب ملے، کیش ہو، اچھا، ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اچھی پارٹی ملے، پیسے والے لوگ ملیں، خوب جہیز ملے، کیش بھی ملے، اور پھر اس کیا، اچھا یہ چیز ایسی معلوم ہے، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمین بھی چاہیے، 2 گز کفن کے بعد، کچھ بھی دے دو ہمیشہ کم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ موٹی پارٹی میں کرنا ہے، موٹی پارٹی مل گئی، اب جب اس کی وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی جو انہوں نے لگا رکھی تھی، میں جانتا ہوں، بہت سی فیملیوں کو جانتا ہوں کہ لڑکے کی شادی کری، دیکھا لوگ اچھے ہیں، قاعدے کے ہیں، پیسے والے ہیں، گاڑی گھوڑے والے ہیں، گھر بنگلے والے ہیں، کر دیں گے لڑکی کی لائف سیٹ ہو جائے گی، شادی کر دیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کہہ سکتے نہیں منہ سے، ہیں، یہ زبان سے نہیں کہتے، بہت سی چیزیں دل میں ہوتی ہیں، منہ پہ نہیں آتی ہیں، لیکن ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ موٹی پارٹی کا ہمارا حل ہو جائے گا، شادی کر دی انہوں نے، شادی کر دی، اس سے ہم تو شادی ہوتی ہیں، شادی کر دیا پھر تو۔ اب مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ لڑکا ہمارا جو ہے کاروبار کر رہا ہے، تھوڑا اس میں وہ لوگ انویسٹ کریں گے، انہوں نے نہیں کیا، یا جہیز زیادہ آئے گا، وہ نہیں دیا۔ اب یہاں جب یہ ہمارا وہ امید پوری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی، ہمارا معاملہ خراب ہو جائے، جبکہ ہم ڈھونڈ کے لے کے آئے۔ مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہم لڑکی پڑھی لکھی لے کے آئیں گے، لے کے آئے پڑھی لکھی، MBA کی ہوئی لڑکی ہے، لے کے آئے، بھائی MBA کی ہوئی لڑکی ہے، اسے جاب کرنی ہے، ورک فرام ہوم چل رہا ہے، صبح اٹھی منہ لگے لیپ ٹاپ کے اوپر، پڑھی لکھی لڑکی اب جاب کر رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے، تو وہ مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جس مائنڈ سیٹ کے ذریعے لڑکی لے آتے ہیں، جب وہ بات پوری نہیں ہوتی ہے تو اختلاف اپنے آپ ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے پہلے کہا کہ سرچنگ میں کیا کریے، آپ مائنڈ سیٹ کو کیا کریے، لڑکی اپنی تمنا ہوگی کہ لڑکی لے کے آئیں گے۔ بہت سے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی سے پہلے گھر میں کام والی آتی تھی، شادی ہو گئی تو کیا کیا، کام والی کو بھگا دیا۔ مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم بہو نہیں ڈھونڈ رہے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کہنا پڑ رہا ہے، حقیقت عمری یہ ہے۔ ابھی آپ ہی کہ ہمارے پاس بہت سے میں نے دیکھا فیملیوں میں، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کیا لے کے آئے ہیں، لوگ کیا لے کے آئے ہیں، ہاں رکھ لیتے کہ کام بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اس مائنڈ سیٹ سے لے کے، وہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف کہاں ہوگا، جہاں نوکرانی کو چھٹی کر دی گئی۔ تو اپنے مائنڈ سیٹ کو ہم چینج کریں، ٹھیک ہے نا۔ خوب، تو اب کیا ہوا، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ساس بہو کا اختلاف ہمیشہ کا رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، جب تک اس کو کوئی روایت نہیں کہتی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ بنت اسد میں کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی روایت ہے؟ جھوٹی روایت کوئی ملی آپ کو؟ جناب فاطمہ بنت اسد زندہ تھیں، جناب فاطمہ کی ساس زندہ تھیں، روایت میں لکھا ہے کہ جناب مولا علی کی شادی ہوئی، مولا علی کے گھر شادی ہوئی تو کون لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے گھر میں، مولا علی، جناب فاطمہ اور فاطمہ بنت اسد، گھر میں بیٹھے، مولا علی نے سب لوگوں کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا،
اور فرمایا کہ دیکھو گھر کے اندر کا کام فاطمہ کا ہے، گھر کی باہر کی ذمہ داریاں جو سوشل ورک ہے وہ کس کی ہے؟ فاطمہ بنت اسد میری ممی کی ہیں۔ کس کے یہاں جانا ہے، کس کے یہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ باہر کام، گھر میں کیا پکنا ہے اور کیا نہیں پکنا ہے یہ کون دیکھے گا؟ یہ فاطمہ دیکھیں گی۔ اب جو دال بنی ہے وہ چاہیے کہ ساس شکر سے کھا لے، سمجھا؟ ہاں، کہ مٹھی کیوں نہیں بنائی اور کھٹی کیوں نہیں بنائی، کھٹا کم ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا۔ یہ ایک پرابلم ہے ہمارے پاس۔ یہاں سے اختلاف کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے اختلاف کھاتے بھائی نقص بھی نکالتے ہیں، کھاتے بھی سراخ بھی کرتے پلیٹ میں، یہ مسئلہ کام خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں ہے؟ یہ سراخ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ذہن اسلامی نہیں ہے، فکر اسلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر کسی کو 4 بچے ہیں، میں ہوں، ہماری فیملی ہماری خانم ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اپنے بچے کی شادی کریں، الحمدللہ دونوں جوان ہیں۔ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو عام طور سے والدین جوان ہوتے ہیں، ان کو کسی کیا کہتے ہیں بہو کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عام طور سے ایسے ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے کیس ہو کہ بھائی والدین بہت بوڑھے ہیں ان کو خدمت ضرورت نہیں۔ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو رہی تو ہم جوان ہیں، ہم جوان ہیں، ہم اپنا کھانا اپنا خدمت کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کو لو رکھو، وہ اپنی جوانی انجوائے کریں، وہ اپنی جوانی انجوائے کریں گے تو بڑھاپے میں آ کے ہمارے کام آئیں گے۔ لہذا اس اختلاف کے اسباب بہت سارے، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اور اس میں بالخصوص اگر شادی ارینج کی ہے، ہم ڈھونڈ کے لے کے آئے ہیں تو اس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہی وجوہات ہیں کہ ڈھونڈ کے لائے ہیں، لاؤ کس اپنے لیے لائے ہیں، اپنی خدمت کے لیے لائے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے لائے ہیں، کس کے لیے لائے ہیں؟ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اپنے بچے کے لیے لائے ہوں تو ٹھیک ہے، جاؤ تم میاں بیوی عائش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، شوہر بیوی کسی کی خدمت کرے، بیوی پر واجب کیا کرے؟ بیوی پر واجب ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی خدمت کرے، نہ کہ ساس سسرے کی۔ جبکہ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے لیے اس کے جو ساس سسرے ہیں وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے؟ لیکن ماں باپ، اگر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی جو رخصت ہو کے آئی ہے اس ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے اور ماں باپ اس لڑکی کو اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی رشتے کے نام کو خراب کر دیا، بجائے سے کہ اس کو بیٹی کہیں بہو کہتے ہیں، بجائے سے اس کو ممی پاپا کہیں ہم اس کو ساس سسرے کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں ہوتا ہے، یہ گیپ کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر مثلا عرض کیا نا کہ ماں باپ کیا ہیں؟ جوان ہیں، تو ان کو بہو کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے گھر میں اختلاف اس طرح سے اس لیے ہوتے ہیں، سمجھا؟ کہ بہو آ گئی، سمجھا، سارا کام، نندے بھی ہیں، ساس بھی ہیں، سارا برڈن کس کے اوپر ہوتا ہے؟ بعض ایڈورٹائز میں نے دیکھا ہے، وہ کہا تھا موو کا ایڈورٹائز تھا، دیکھا آپ نے؟ یہ چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں بھائی۔ موو ہوتا ہے، موو اسپرے ہوتا ہے کہ لگا تو کیا ہوتی ہے؟ فوراً درد دور ہو جاتی ہے۔ وہ دکھا رہے کہ ایک بہو ہے، وہ دیور کہہ رہا ہے ماں بھابھی ذرا پانی لاؤ، جیٹ کہہ رہا ہے ذرا چائے لاؤ، وہ ساس کہہ رہا ہے ذرا پانی لاؤ، وہ کھانا لاؤ، وہ دوڑ کام کر رہی ہے، ہاں کمر ٹوٹ گئی، سمجھا؟ اور پھر منہ لگاؤ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو نہیں، یہ جو سسٹم آپ سمجھیے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ گھر میں ایک بہو ہے جو دیور کی سن رہی ہے، جیٹ کی سن رہی ہے، ساس کو دیکھ رہی ہے، سسر کو دیکھ رہی ہے، شوہر کو دیکھ رہی ہے، بچوں کو دیکھ رہی ہے۔ ارے یہ کون سا سسٹم ہو گیا بھائی؟ یہ غلط ہے، کیا سمجھا؟ یہ غلط ہے۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز باورچی خانہ ہے، کچن ہے۔ بہو آ کے گھر کھانا کھا اکیلے بنائے، روٹی ڈالنی ہے، سمجھے آپ؟ روٹی ڈالنے ٹائم کیا ہوتا ہے؟ سب الگ ہو جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں۔ جب روٹی بنانے ٹائم مسئلہ آیا تو کیا ہوا؟ ساس الگ کمرے میں چلے گئے اور نند کہیں چلے گئے، بیچاری بہو کیا روٹی بنا رہی ہے، کیونکہ روٹی بنانا کیا ہے؟ تھوڑا سا سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ حیدرآباد میں کچھ ڈشیں بہت آسان کی ہیں، ہماری خانم کہتی ہیں کہ کوکر میں سب ڈال دیا، دال بند کر دیا، بنتے یار چھٹی جاؤ کچھ کرنے کی زحمت نہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہنڈی، اور ہنڈی بنا دی، کوکر میں ڈال کے بند کر دو، فرصت۔ لیکن روٹی بنانا کیا ہے؟ روٹی کو آٹا بھگانا، لوئی بنانا، بیلنا، سب۔ میں اس بات کو، میں چونکہ ہماری اس چینل سے لوگ بہت بات سن رہے ہیں، میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ ہماری چونکہ فکر اسلامی نہیں ہے نا، اس لیے ہمارے پاس بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت جان جائے کہ روٹی بنانے کا ثواب کیا ہے،
یہ معلوم ہوگا، کب معلوم ہوگا؟ یہ عالم آخرت معلوم ہوگا، روز محشر معلوم ہوگا کہ جو روٹیاں بنے اس کا ثواب کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر پتہ لگ جائے کہ روٹی بنانے کا ثواب کیا ہے، لیکن اگر ہم لوگ کو ثواب نہیں چاہیے، مسئلہ یہ ہے ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ روکڑے کے قائل ہیں، نقد ثواب تو ادھار ہے، جب مریں گے تب ملے، کیا میرے نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اگر حقیقت میں کسی کو ثواب کا احساس ہو اور معلوم ہو جائے کہ روٹی بنانے کا ثواب کیا ہے، تو گھر میں جھگڑا اس بات کو روٹی ہم بنائیں گے، لیکن کیا ہے ہم کو ثواب معلوم نہیں ہے نہ اس کا احساس ہے، لہٰذا روٹی بنانے کا ہوتا ہے، سب لوگ کنیا کاٹ کے ہل جاتے ہیں، بیچاری بہو کیا ہے اکیلے۔ تو یہ اختلافات جو ہیں، یاد رکھیے یہ اختلافات، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ غلط ہوتا ہے، ہماری فکر غلط ہوتی ہے، ہماری سوچ غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں کے اوپر گفتگو اور بہت سی آنے والی ہے، میں کیا کروں، وقت نہیں ہو پاتا ہے۔ اب جو لڑکیاں، جو عورتیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، انہوں نے کیا اپنی زندگی گزار دی، ان کے بچے بڑے ہو گئے، ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ ان کے ارمانوں کا کتنا جنازہ نکلا، ان کی کتنی خواہشات دفن ہو کے رہ گئیں، ٹھیک ہے نا؟ جوائنٹ فیملی میں بڑا مسئلہ، جس کا معلوم ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کس چیز کا؟ بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دو بھائیاں ہیں، دونوں کے یہاں بچے ہوئے، ہر عورت کا پرورش کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تربیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہم اپنے کلاس میں بیان کر چکے ہیں کہ اب ماں اور بچے میں جو گیپ ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہر ایک کا تربیت کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ بعض لڑکیاں ہیں لاؤبالی ہیں، بچے دودھ پلایا، شیشی پڑی ہوئی ہے، چھوڑ دیا اسے۔ دوسری بہو ہے، وہ اتنی سلیقے کی ہے، دودھ پلائے گی، شیشی لے کے جائے گی، فوراً دھل کے رکھے گی قاعدے سے، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے جو طریقہ الگ الگ ہے، آپ ویوستھی نہیں کر سکتے بھائی، اس کا طریقہ الگ، طریقہ الگ ہے۔ جب یہ طریقے الگ ہوتے ہیں تو یہ اختلاف کا سبب بنتے ہیں۔ اگر یہ اپنے گھر میں ہونا، دودھ پلائے، شیشی پھینکے، سمجھا، کوئی مطلب نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بہت کہے گا، شوہر کہے گا، چیخے چلائے گا۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو، ایک بار شوہر چیخ لے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، ساس چیخ دے تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دو فیملیاں اکٹھے رہتی ہیں، ان میں سلیقے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں کی تربیت کرنے کا، صفائی ستھرائی کا، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں ٹوائلٹ ہے، ٹوائلٹ کون صاف کرے گا؟ بہو صاف کرے گی، بیٹی صاف کرے گی، یہ مسئلہ ہے۔ کہاں سب گھر میں کام والی نہیں آتی ہے، ہاں سب یہاں کام والی نہیں آتی ہے، کون صاف کرے ٹوائلٹ بھائی؟ جھاڑو کون لگائے گا؟ کچرا کون اٹھائے گا؟ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جب انسان کی اپنی حکومت ہوگی، گھر ہمارا ہے تو ٹوائلٹ ہم صاف کریں گے، جھاڑو ہم لگائیں گے، کھانا ہم بنائیں گے، سب کچھ ہم کریں گے۔ لیکن جب جوائن ہوتا ہے تو یہ فیلنگ پیدا ہونی ہی ہونی ہے، اس کو آپ یاد رکھیے۔ اور پھر میں عرض کہوں کہ عورت کا مزاج شہنشاہی ہے، عورت کیا ہے؟ عورت ایک مملکت کی شہنشاہ ہوتی ہے۔ مملکت کیا ہے؟ وہ اس کی فیملی، وہ یونٹ ہے، وہ اس کی فیملی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ہماری اس مملکت میں کوئی دوسرے کا ہو، کوئی دوسرا دخالت کرے۔ لہذا یہ مسئلہ، اچھا بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، نہیں، بچے لڑتے ہیں آپس میں، بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ جب بچے لڑتے ہیں تو بعض اوقات بچوں کی لڑائی کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی لڑائی پہنچ جاتی ہے بہت تک، سمجھا آپ؟ اور بعض اوقات اسٹیٹمنٹ کیا آتا ہے، ہمارا بچہ بڑا اچھا تھا، ان کے بچوں نے خراب کر دیا اس کو۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ اچھا تھا، ان کے بچوں نے کیا کر دیا؟ ہمارے بچے کو خراب کر دیا۔ چونکہ طریقہ الگ، پرورش کیا ہے نہیں، سمجھے آپ؟ تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچے کی تربیت اچھی کی ہے، انہوں نے اچھی نہیں کری ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی کے اس سے آپ بالکل فرار نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ لہذا یہ تمام مسائل کیا ہیں؟ جوائنٹ فیملی کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خوب، ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں؟ وہ ہوتا ہے مہمان۔ مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مہمان کیا ہوتے ہیں؟ ایک مہمان کون ہے؟ جو ہمارے مائکے سے آئے ہیں۔ ایک مہمان کیا ہیں؟ جو ہمارے شوہر کے بھائی دوست ہیں۔ ایک مہمان کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ یہ جو مہمان آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کرے؟ کون کرے بھائی؟ اب ساس کیا کرتی ہے؟ آبزرو کرتی ہے، مائکے سے کوئی آتا ہے تو کتنا بھاگ بھاگ کام کرتی ہے، سمجھے آپ؟ ہمارا کوئی رشتہ دار آ جائے تو ان کی دم نکلنے لگتی ہے۔ یہ اختلاف کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ میں پھر عرض کروں کہ ہمارے مراجع ہندوستانی نہیں ہیں بیچارے،
اگر انڈین کوئی آدمی پڑھ کے مرجع بنے، سمجھے آپ، تو پہلا فتویٰ کیا دے گا کہ جوائنٹ فیملی جائز نہیں ہے، اور اللہ مجھے صرف مذہب مجتہد نہیں بنایا۔ میں کیا مانتا، پہلا فتویٰ کیا ہوتا ہمارے پاس؟ بہت زمانے پہلی بات ہے، لندن سے ایک ڈاکٹر آئے تھے، تو انہوں نے مدرسے میں بچوں کو لیکچر دیا، کہنے اگر میں مجتہد ہوتا تو میں پہلا فتویٰ دیتا کہ تمباکو کی کوئی چیز جائز نہیں ہے، سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ ڈاکٹر تھے، ہیلتھ کے لحاظ سے انہوں نے اپنا اگر میں چونکہ ایک سوشل اسٹڈی کا طالب علم ہوں، لہٰذا میں اگر مر جاتا کیا کہتا، سب سے پہلا فتویٰ دیتا کہ جوائنٹ فیملی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے جوائنٹ فیملی کس قدر مسائل ہیں، اور یہ مسائل جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب کے یہاں ہیں، سب کے یہاں، سب مبتلا ہیں، جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اوٹ رہے ہیں، سمجھے آپ، کڑ رہے ہیں جسے کہتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہم کیا ہیں، اسلامی سسٹم کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، سمجھے آپ۔ اگر کسی گھر میں ایسا ہو، میں بتاؤں آپ کو، میں اصل میں ہوں، میں اپنے بچے شادی کروں، اگر تم الگ رہو تو میرے کو اتنا اثر نہیں پڑا جتنا لوگ کہیں الگ کر دیا۔ لڑکی کے گھر والے لڑکی کے والدہ کو کہیں گے ارے دیکھو سر بچے کو الگ کر دیا انہوں نے، برداشت نہیں کیا، تو ایسی سی باتیں کہیں گے کہ آپ کو کیا ہے بھائی نگیٹو ہارمونس کیا ہو جائیں، ہم سے آپ کہیں گے کہ آپ نے بچے کو الگ کر دیا، بچے نئی بہو ہے کیا کرے گی، اس کو تجربہ نہیں ہے۔ لوگوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، یہ لوگاں میں بتاؤں لوگاں بہت بڑے بت ہیں، پلیز ان بت کو توڑیے، آپ تجربہ کر لیجئے، ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے ہو جائے، طے ہو جائے، ابھی ہوئی نہیں، شادی طے ہو گئی، ہونا ہے 6 مہینے بعد ہونا، یہ 6 مہینہ لوگ اتنا گرا گزرتا ہے، اس قدر لوگ آ کے لگاتے ہیں بجھاتے ہیں کیسے ٹوٹ جائے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لگ لیتے ہیں لوگ، بھائی جو برائی نہیں وہ بھی آگے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں ایسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، سورہ نور پڑھیے آپ، شیطان کے نقش قدم پر نہ کو چلو۔ یہ کیا ہے؟ شیطان سماج کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو نفسیاتی طور پر ویک ہیں، کمزور ہیں۔ اب دیکھا ہوگا ابھی کورونا آیا، جو لوگ جن کی امیون پاور کمزور تھا کیا ہوا، وہ کورونا میں مبتلا ہو گئے، اٹیک ہو گیا۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے فزیکلی طور کے اوپر تو اس کے اوپر مرض کا اثر جلدی ہوتا ہے، اٹیک جلدی ہوتا ہے۔ جب انسان نفسیاتی طور کے اوپر روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، جلدی اٹیک کرتا ہے۔ ہمارے سماج کے لوگ ایسے ہی ہیں کہ یہ روحانی طور کے اوپر، اس دینی طور کے اوپر جو نماز کو قضا کرنے والے ہوں، جو حرام کھانے والے ہوں، جو بے حجابی کرنے والے ہوں، ان کو شیطان کیا ہے، ان کو بڑی آسانی سے شیطان کیا کرتا ہے، کیپچر کر لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، میں نے کتنے رشتے کو دیکھا ہے، رشتہ لگ گیا 6 مہینہ شادی کے ہونے ہیں، اس 6 مہینے اس قدر لوگ پڑھا کرتے چڑھاتے ہیں لوگ آ کے میرے گھر، تو میرے گھر میں آ کے لوگوں نے کہا، ہم نے کہا کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، میرے گھر میں آ کے لوگوں نے کہا کہ آپ جہیز کیوں نہیں لیں گے، بھائی کیوں لیں گے آپ، یعنی ایسی باتیں ہمارے گھر والوں کے لوگ آنا آ کہی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بتاؤں آپ کو، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خطوات شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آپ اعلان کر دیے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم بارات لے کے جائیں گے، ہم صرف نکاح کر کے 2 کپڑوں میں لے کے آئیں گے، تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، کیوں لیں گے بھائی، کیا پریشانی ہے آپ کو، سمجھا؟ وہ دینا چاہ رہے ہیں، اپنی خوشی دینا چاہ رہے ہیں، تو اب کیا مشکل ہے، سمجھے آپ؟ اتنی ساری باتیں آپ کرتے ہیں، یہ کیا ہے، ان لوگوں کے بت کو کیا کرنا، ہمیں توڑنا چاہیے۔ تو جوائنٹ فیملی کیا ہے؟ ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، بچوں کا، تو بچوں کی تربیت کا ہوتا ہے، اور پھر اس میں ہمارے بچے خراب کر دیا، اس میں ہمارے بچے خراب کر دیا، ایسا کیا کرنا، اپنا الگ رہنا، اپنے بچے کو کیا کرنا خوب۔ تو یہ مہمان نوازی کیا ہے، یہ مہمان نوازی میں یہ جو فرق ہوتا ہے، اس سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا الگ گھر ہے، بچے، بہو کا اپنا الگ گھر ہے، بہو کے ہاں مائکے سے مہمان آئے، اس نے کیا خدمت کی ہم کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، ہم گئے، اس نے کیا ہماری خدمت کی اس کو معلوم ہے، پھر ہم کو ٹینشن نہیں ہوگا۔ جب ایک ہی گھر میں 2 طرح کی مہمان نوازی ہوگی تو کیا ہوگا، ٹینشن ہو جائے گا۔ مائکے سے آئے تو چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ہیں، سمجھے آپ، اور بسکٹ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور تھوڑا سا ڈرائی فروٹ بھی ہے، سمجھے آپ۔ ہمارے کو رشتہ دار آ گئے، خالی چائے بنا کے بسکٹ رکھ دیا، چھٹی کر دیا، ارے یہ مہمان میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جن کو باریکی سے ہم اپنے فیملیز میں ہم کو آبزرو کرنا چاہیے، اور پھر اس کے نتائج ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے پھر کیا ہوتا ہے، ایک بات کہہ دی گئی، بات کہہ دی، مولا کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ تلوار کا زخم
ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کتنی بہویں ہیں، سمجھے آپ، یہ سب تو کیا، یہ سب کا کیا کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، سروے نہیں ہوتا کہ جن کے دل کتنے خنجر چبھے ان کے دلوں کے اندر، کیا سمجھا، کتنی باتیں ہیں جو دل سے اس پار سے اس پار ہیں، وہ لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا کہتی ہیں، روز قیامت اس بڑھیا کو معاف نہیں کروں گی کیا، ہاں اب بتاتا ہوں، یہ آتا ہے تو روز قیامت بڑھیا کو کیا کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ بھائی میں نے کہا کہ بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سمجھے انہیں، ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سمجھے ان کو۔ تو قصہ سنایا تھا آپ کو، یاد ہے آپ کو نہیں، کہ بہو آئی گھر میں، ساس سے جھگڑا شروع ہو گیا، بہت ہو گیا، کہتے ہیں پانی سر سے اوپر ہو گیا۔ کہاں گئی وہ، گئی حکیم صاحب کے ہاں۔ حکیم صاحب اس کے مرحوم پپا کے دوست تھے۔ انکل کیا بات ہے، بولی انکل بہت پریشان ہو گئی ہوں، اب میرا جنازے کے لیے اس گھر سے ہیں، کیا ہو گیا، بولا ساتھ بہت پریشان کر رہی ہے، کوئی ایسا زہر دیجیے نا کہ دے دو ختم ہو جائے۔ کیا کہا اس نے، زہر دیجیے کہ ہمیں کیا کریں، سانس کا صاف کر دیں۔ تو اس نے کہا، حکیم صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تمہارے دوست کی بیٹی ہے بھائی، تمہارا درد ہمارا درد ہے۔ وہ نے پڑیا بنائی، کہا دیکھو مسئلہ کیا ہے، اگر زہر فاسٹ دیں گے، پڑیا نکل گئی، سمجھے آپ، تو پولیس کیس ہو جائے گا، اور تم کمزور کڑی ہیں، تم ہی پھنسیں گے۔ بہو کیا ہے گھر میں، کمزور کڑی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، بعض فیملیوں میں گھر سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہیں، کانٹا کہاں سے ٹکتا ہے، جا کے کانٹا ٹکتا ہے بہو کے اوپر۔ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی، کانٹا کہاں سے ٹکا، یہ گھر کی کمزور کڑی ہے، کیا سمجھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر فاسٹ ہے نا، بڑھیا نکل گئی، تو تمہارے پاس، ہماری بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں تم کو دوں گا سلو پوائزن، اور اب تمہیں کیا کرنا کیا ہے، ایسا کردار رکھو نا کہ کسی کو شک نہ ہونے پائے، نہیں تو تم بھی پھنسو، ہم بھی پھنسیں گے۔ کیا کرنا ہے، کرنا یہ ہے کہ ذرا ان سے محبت سے پیش آؤ، ایسا اظہار کرو کہ تم بہت چاہتے ہیں، ظاہر میں ایسا رکھو کہ کسی کو شک نہیں ہونا پائے، خوب محبت کرو ان سے، خوب خدمت کرو ان کی، اور اندر اندر ان کو پڑیا دیتے ہیں، کھانے میں ان کو پڑیا ملا کے ان کو دو، کہ یہ کام صحیح ہے، پلان صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے، کہ ظاہر میں خوب محبت، خوب اچھی، خوب خدمت، اور اندر اندر کیا ہے، یہ پڑیا، وہ لگی پڑیا بہت ساری لے جا کے اپنے الماری میں دراز میں چھپا کے رکھا اس نے، اور اس کے بعد کہ اس نے اپنا کیا کہتے ہیں رویہ بدل دیا، خوب خدمت کر رہی ہے، ممی ممی، اور ہاتھ پیر دبانا، اور کیا کہ خدمت کرنا، اور یہ وہ سارا، اور جب کھانا لے کے جائے تو پڑیا ملا کے دے دے، نہیں پڑیا تمہارے، گھبراؤ نہیں، ایک مہینے تمہارا کام ہو جائے گا۔ سمجھے آپ، ایک مہینہ ہو گیا، سمجھے آپ، اور اب ایک مہینے بعد کیا ہوا، یہ جو اس نے اپنا کردار چینج کیا نا، تو اسے دونوں طرف سے محبت پیدا ہو گئی۔ بھائی جب اس نے خوب خدمت کیا ساس کی، تو اس کی بجائے بہو ہماری بدل گئی، بہت اچھی قاعدے کی بھائی، سمجھے آپ، تو بھی سے محبت کرنے لگی۔ یہ کیا ہوا، یہ کہ معاملہ سے بدل گیا۔ اب یہ ہوا کہ اب دھیرے دھیرے کیا بڑھیا مرنے والی، بہو بھاگی بھاگی کس کے پاس آئی، حکیم صاحب کے پاس آئی۔ حکیم صاحب معاملہ بڑا خراب ہو گیا، کیا ہو گیا، کہنے لگا ممی مجھے بہت چاہتے، سمجھے آپ، ساس ہم کو بہت چاہ رہے ہیں، اور اب میں نہیں چاہتا ہوں مرے، لیکن ہم نے زہر تو ان کو پوری، آپ کیا کہتے ہیں، پوری شیشی کھلا دیا ان کو، تو اب کیا چاہتے ہو مرے نہیں ہیں، آپ کو ایسی دوا دی کہ وہ زہر کے کاٹ ہو جائے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے دوا دے دی تم کو زہر کے کاٹ کی، یہ ایک پڑیا لے جاؤ، سارا زہر برابر ہو جائے گا۔ ان کا حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے اس پڑیا میں جو دی تھی، وہ اس میں طاقت کی دوائیں تھیں، اور تم سے کہا کہ تم خدمت کرو، اپنا رویہ چینج کرو، سمجھا، تم نے اپنا رویہ بدلا، بڑھیا کو طاقت دوا کھلائی، بڑھیا ہٹی کٹی ہو گئی، اور تمہاری محبت دیکھ کے کیا ہوا، اس نے تو محبت کی، ٹھیک ہے، اب تم نہیں چاہتی کہ وہ انشاءاللہ نہیں مرے گی۔ اسی کردار کو باقی رکھو، ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو، سمجھا آپ، کوئی کسی کی موت کی دعا نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس دیکھیے، ہم چاہتے ہیں بہو آئے ہماری خوب خدمت کرے، ہم کچھ نہ کریں، یہ کیسے ہو گئے بھائی؟ اگر ہم چاہتے ہیں بہو ہماری خدمت کرے تو ہم کو بھی اس کو کیا کرنا، اس کو اپنی بیٹے جیسے مانیں،
ہماری بیٹی رات کے دن کے 10 بجے تک سوتی رہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بہو آ کے 8 بجے سو جائے تو گھر میں ہنگامہ، یہ غلط ہے۔ جس طرح ہماری بیٹی چاہتے ہیں وہ آرام کرے، وہ بھی آرام کرے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ جو گھر میں جب مسئلہ ہوتا ہے اس سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ذہن کو یہ بنا لیں کہ گھر میں جو آئی ہماری بیٹی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ دوسرے کی بیٹی ہے، یہ دوسرے کی امانت ہے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ پلیز اپنی فکر کو تبدیل کیجیے، اپنی فکر کو تبدیل کیجیے، اپنے خیال کو بدلیے۔ یہ دوسرے کی امانت ہے، اس کو کہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی گفتگو ایک دوسرے پہلو کی بات میں ہوگی۔ تو دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ساسیں اپنی بہوؤں کو، پہلی بات تو ہے کہ ان کو آزاد کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا پرندہ مل گیا، وہ پنجرے میں آ گیا، یہ شکار پھنس گیا۔ یہ بہو شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہو کیا ہے؟ یہ شکار نہیں ہے کہ اس کو کیا اپنے انگلیوں میں نچائیے آپ، نہیں، یہ بہو آپ کی بیٹی ہے، اس کو آزاد رکھیے، اڑنے دیجیے۔ ابھی نئی نئی سے شادی ہوئی ہے، ابھی شوہر ساتھ کیا کریے، گھومنا چاہتی ہے، پھر رہتی ہے، انجوائے کرنے ٹھیک جاؤ، اپنے طریقے پہ اس کو سیکھنے دیجیے، اپنے گھر کو اس کو بسانے دیجیے۔ میں بتاؤں آپ کو، یاد رکھیے، یہ آپ یاد رکھیے ہمیشہ، آپ اس میں ٹائم لگے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اپنے بیٹے اور بہو کو شادی کر کے آزاد کر دیجیے، وہ جوانی کے 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال آزاد رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ ان کو انٹرفیئر نہیں کیجیے، ان کو آپ پریشان نہیں کیجیے۔ آپ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ جب بوڑھے ہوں گے، جب آپ کو کسی کی خدمت کی ضرورت ہوگی تو یہی بہو بیٹے آ کے آپ کی خدمت کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان کی جوانیاں برباد کی ہیں، اگر ہم ان کے کیا کہتے ہیں ان کی آزادی کو سلب کیا ہے، تو کل کو ہماری خدمت کرنے کے لیے وہ، اس لیے کہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت سی فیملیوں کو کہ ساس بوڑھی ہو گئی، اس کو اب خدمت کی ضرورت ہے، بہو بیچاری خدمت کر رہی ہے، لیکن وہ جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو وہ جوانی کی تمام چیزیں یاد ہے جو آپ نے کہی ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ جو آپ نے محرومیت رکھی ہے اس کو یاد ہے۔ ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں، مسئلہ ختم کریں۔ ساس بہو کے اختلاف کا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، بس آخری بات، ساس بہو کے اختلاف کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بچے کی سیلری۔ بچہ جاب کر رہا ہے، کما رہا ہے، ٹھیک ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتا ہے؟ پیسے لا کے ممی کو دیتا ہے۔ اب ممی کو میرے پیسے آ رہے ہیں نا، اب اگر ایک بیگ رک جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی، یہ مشکل ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کو آپ سمجھیے، غور کیجیے، یہ سب بات تجربے کی ہے کہ یہ بچے کی سیلری بعض اوقات ساس بہو میں اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ شادی ہو کہ بہو آئی، ٹھیک ہے نا، اب جب بہو آئی وہ چاہتی کیا ہے کہ سیلری کس کی جیب میں آئے، کہ سیلری میرے پاکٹ میں آئے۔ ممی کو چونکہ سیلری پہلے لیتے ہوئے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال، جو سمجھا آپ، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری آمدنی کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو اب ایک سیلری کے 2 دعوے، ایک انار 2 بیمار، ٹھیک ہے۔ ساس چاہتی ہے ہمارے پاس آئے، بہو چاہتی ہے کس کے پاس جائے، کس کے پاس جائے؟ اب یہ ہمارا سماج بتائے کس کے پاس جائے، آپ کیا کہتے ہیں، کس کے پاس جانا چاہیے؟ شیرین ہیں کسی اپنے پاس رکھنا، مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، اب یہاں بہت سی بات کی ہے، اپنے پاس رکھنا، اپنے پاس رکھنا۔ اب دیکھنا ہے گھر کو کون چلا رہا ہے۔ اب یہ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ یہیں شروع ہوتا ہے، گھر کو چلا کون رہا ہے؟ اگر شوہر اور بیوی اپنا الگ گھر ہو تو گھر کے چلانے والی کون ہوگی؟ یہ بہو ہوگی۔ تو سیلری کس کے پاس آنی چاہیے؟ یہ پاس آنی چاہیے۔ گھر میں اب حاکم کون ہے؟ ہوم منسٹر ممی ہیں، گھر وہ چلا رہے ہیں، سیلری کہاں جائے گی؟ میرے پاس جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب اب بہو کی خواہش ہے سیلری میرے پاس آئے، گھر ممی چلا رہی، سیلری کہاں جائے گی؟ اب یہ جو خواہشیں ٹکرائیں گی، جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں سے جو ناانصافی ہو تو سنیے آپ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے، مثلا بہو بھائی اس کی خواہش یہ ہے کہ سیلری سہیو لا کے ہم کو دے، ٹھیک ہے نا۔ اب ملی نہیں ملی وہ میں نہیں جانتا ہوں، وہ حالات بتاتے ہیں، کبھی ملی کبھی نہیں ملی، وہ ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ اب یہی بہو، جب وہ بہو آئی تھی تو اس کی خواہش یہ تھی کہ سیلری کسے ملے؟ مجھے ملے۔ اب جب یہ ساس ہوئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ پھر وہی خواہش ہے کہ بچے کی سیلری کس کو ملے۔ اس کو سمجھنا، اس کو پھر ریپیٹ نہیں کرنا۔ ایک بہو کو یہ طے کر لینا کہ آج میری خواہش ہے کہ سیلری مجھے ملے اور مجھے نہیں مل رہی ہے،
ملتی ہے بعد میں، بوڑھی ماری ملتی ہے بعد میں، لیکن جب ملتی تو اس کو مطلب فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب تو بچے بڑے ہو گئے، اب تو ٹھیک ہے نا. تو اس کو اظہار کرنا مشکل یہ ہوتی ہے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت چاہتی ہے جب تک میں ماں ہوں تو مجھے سیلری ملے، ٹھیک ہے، اور جب بہو آ جائے تبھی سیلری مجھے ملے. نہیں، جب ہماری یہ خواہش یہ ہے کہ ہم جب ہمارا شوہر ہے سیلری ہم کو ملے، تو جب ہمارے بچے کی بیوی آئے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کی سیلری بھی اس کے ہماری بہو کو جانا چاہیے. یہ ہاں، کسی کو دونوں نویت کے گھر برباد ہو جائے گا پھر، سمجھے آپ؟ تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے. جس طرح آج ہماری خواہش ہے نا کہ ہم کو سیلری ملے، اسی طریقے سے ہمارے بچے کی بہو آئے تو ہمیں اس خواہش کو زندہ رہنا چاہیے. جس طرح کل ہم کو خواہش تھی نا، ہماری بہو کی بھی خواہش ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو سسٹم کیا ہے. سسٹم یہ ہے کہ بچوں کا خرچ، بچوں کی پرورش، بچوں کی تمام چیزیں کس کے اوپر واجب ہے؟ والدین کے اوپر ہے. جب بچے بڑے ہو جائیں تو والدین کے خرچ، ان کی دیکھ بھال کس پر واجب ہے؟ بچوں پر واجب ہے. یہ سسٹم، یہ نظام ہے. بچوں کی تربیت اس طرح کرنا، روایت کے جملے یہ ہیں کہ والدین کو اس طرح سمجھنا کہ جس طرح کل تمہارے مانگے بغیر والدین تمہاری خواہش پوری کرتے تھے، تم اپنے والدین کی بھی کیا کرو. جو ہمارے پاس تربیت اولاد اور احترام والدین کا جو باب ہے، اسی لیے تاکہ ہم اس سسٹم کو مینٹین کریں. لیکن ہم نہ تربیت اولاد صحیح کرتے ہیں، نہ والدین کی خدمت کو ہم صحیح طریقے سے بتاتے ہیں. پھر یہ مسائل اپنے آپ کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہی بات، جب فیملی جوائن ہوگی تو یہ مسئلے کھڑے ہوں گے. الگ فیملی ہے، شوہر آیا اپنی بیوی کو اتنے میں چلانا ہے، اتنے میں چلانا ہے، یہ 2000 5000 روپے کسی ممی کے ہیں، تو بیوی کو نہیں کھلے گا. بھائی 50,000 میں سے 45 ہم کو مل رہے ہیں، چلو 5 ممی کے تمہارے پر واجب ہے، اوکے نو پرابلم. لیکن 50 کے 50 چلے گئے ممی کو اور 5 تم کو ملے نا تو کھلے گا. الٹا ہوتا ہے وہاں کے اوپر کہ 45 ممی کو اور 5 بیوی کو. لیکن کیا ہونا چاہیے اس کو الگ ہونا چاہیے کہ 45 اس کے بیوی کے اور 5 ممی کے. اس لیے کہ بیوی کو اپنا گھر چلانا ہے، مہینے کا دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے. ممی کیا ہے؟ ممی کو 5 دے دیے، اس کے اور بیٹے ہیں، وہ بھی دے ان کو لا کے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کو اس طرح مینٹین کرنا چاہیے فیملی میں، اس کو بیان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے اس کی الگ فیملی ہے، وہ 50,000 کماتا ہے، 45 کس کو دیا؟ بیوی کو دیا، 5 ممی کو دیا. ممی کے اور بیٹے ہیں، وہ اگر 4 بیٹے ہیں، چاروں آ کے 5 دیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ 20 ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر فیملی جوائن ہے، سمجھا، اور سب لا کے ممی سب کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں، بعض جملے بہت خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ ناگن کی طرح بیٹھی ہوئی یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں، یہ زبان پہ الفاظ آتے ہیں. کتنی بری بات بتاؤ، کتنی بری بات ہے کہ ایک بہو اپنی ساس جو اس کی ماں کے برابر ہے، اسلام میں وہ ماں کا ہوتا جاتی ہے، اس کے لیے ایسی باتیں کہے، ایسی سوچ رکھے. یہ سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اسی غیر اسلامی فیملی سسٹم کی بنیاد پر کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان مسائل کو، یہ ہمارا چینل ہے، یہ ہمارا درس ہے، آج میں نے بیان کیا، کل ختم ہو جائے گا. سب پھر اپنی طرح جیسے کہ تیسے رہیں گے. کسی کے ہاں ہمت اس بت کو توڑنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ٹائم لگے گا. ایسی لڑکیاں تیار کو جو بت شکن ہوں، کیا سمجھے؟ ایسی لڑکیاں تیار کیا چاہیے کہ جو کیا ہیں؟ جو بت شکن ہیں. لیکن بت توڑنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. جناب ابراہیم طرح ایسا توڑو کہ لوگ کو لاجواب ہو جائیں، بت بھی ٹوٹ جائے اور ان کے پاس کوئی جواب بھی باقی. شیرین کیا کرنا ہے تم کو؟ یہ اس طرح بت توڑو، اس بت کو اس طرح توڑو کہ لوگوں کے پاس کہنے کو بات نہ رہے اور بت بھی کیا ہو جائے، لاٹھی بھی ٹوٹ جائے، اور نہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے انشاءاللہ. خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو اسلامی طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرما. آپس کے فیملی کے اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہم سب کو ان فیملی میں ہونے والے ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خدا جو گناہ ہم نے کر لیے انہیں معاف فرما، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو لڑکے لڑکیاں شادی قابل کی شادی کے اسباب کو فراہم فرما، ان کی اچھی اچھی شادیاں فرما. خدا جو لڑکے لڑکیاں امتحان لکھنے ان کو امتحانوں میں اچھے نمبر اس کامیابی عطا فرما. ہمیں دین سیکھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمیں قرآن پڑھنے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمیں عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما.